آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ناشپاتی کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ناشپاتی کا پیچش میں استعمال، ناشپاتی کا مثانے کی گرمی کے لیے علاج، ناشپاتی کھانے سے مختلف قسم کی گرمی کا علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں پروفیسر حکیم عنایت اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں کو اپنے چینل دارالشفا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں، اور جو لوگ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ میرے اس پیج کو فالو کریں اور لائک کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو ان تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے ناشپاتی۔ ناشپاتی سے بہت زیادہ لوگ واقف ہیں۔ یہ ایک پھل ہے جو کہ مختلف مغربی سرد علاقے میں، یعنی ہمارا جو کشمیر کا ایریا ہے یا جو پہاڑی علاقہ ہے، سرد علاقہ ہے، وہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ سیب، بہی اور اس کا پودا، یعنی یہ تینوں ایک جیسے ہیں۔ تو جس طرح سیب لگتے ہیں پودوں پہ، تو اسی طرح یہ آپ ناشپاتی کی جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایسے لگتی ہے۔ تو اس کی کلمیں لگائی جاتی ہیں، پھر جا کے یہ جو ہے وہ اپنا پودا بنے گا، پھر یہ پھل دیتا ہے۔ تو اس کے کچھ فوائد ہیں طب کے حوالے سے جو ناظرین میں آپ لوگوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اس کا مزاج جو ہے وہ ہے سرد تر، یعنی ایسے افراد جو بوڑھے لوگ ہیں جن کو بلغم بہت زیادہ آتی ہے ان کو یہ نہیں دینی چاہیے، یا جن لوگوں کا مزاج سرد ہے، یعنی ان کو قبض بہت شدید رہتی ہے، خشکی ہے، ان کے لیے بھی یہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس کا پانی سرد ہے، تو ایسے افراد، بچے ہیں، عورتیں ہیں یا بوڑھے ہیں جن میں گرمی کے پیچش ہیں، یعنی جو گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے۔ چاہے وہ ایسے اس کے پھل کو کھا لیں، چاہے اس کا پانی نکال کے 2 چمچ صبح دوپہر شام یا جیسے آسانی سے اویلیبل ہو، لیکن اتنا ضرور ہو کہ اس کے 2 پھل کا پانی جو ہے وہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے ان کے جو پیچش کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کے جگر میں بہت زیادہ گرمی ہے، کیونکہ سفراوی مزاج جو ہے پوری باڈی میں جرکان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کیونکہ اس کا مزاج جو جگر میں سفرا کا جو مزاج ہے وہ گرم خشک ہے، تو اس میں اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کا استعمال کریں، چاہے اس کو ویسے پھل کو کھائیں، چاہے آپ اس کا پانی نکال کے کھائیں، جیسے مرضی اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز جو سفراوی مسئلہ ہے، چاہے اسے پیچس لگے ہوئے ہوں یا ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہو، جو بھی جگر کے نقائص ہیں گرمی کی وجہ سے، تو ان کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن میں پیشاب جو ہے وہ جل جل کے آتا ہے، تھوڑا تھوڑا آتا ہے، بار بار آتا ہے، لیکن اس میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اکثر جو سوزاک کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے، یا ایسے افراد جو بار بار گرم چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں، اس وجہ سے ان کے جگر میں، ان کے معدے میں، ان کے مثانے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے اس ناشپاتی کا پانی جو ہے وہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز 2-3 ناشپاتیاں کے پانی سے یا اس کو ویسے کھا لیں تو جو پیشاب کی جلن کا جو مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ یہ ہمارے دل کے لیے، ہمارے دماغ کے لیے بہت ہی زبردست پھل ہے۔ تو اس لیے ایسے افراد جو کہ مختلف قسم کی گرمی کے امراض میں مبتلا ہیں، سفراوی امراض میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے یہ پھل جو ہے بہت ہی قیمتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اس پھل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ جو جگر کے اندر گرمی ہے، سفرا جو بڑا ہوا ہے، وہ حل پورا ہو جائے، اپنی جگہ پہ چلا جائے، اور جو جلن ہو رہی ہے پیشاب میں
وہ بھی اس سے حل ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو باڈی کے اندر گرمی ہے، دماغ میں گرمی ہے، خشکی آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے غصہ جو ہے وہ حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب سفرا جو ہے دماغ کو چڑھتا ہے تو پھر غصہ حد سے زیادہ آتا ہے۔ اس وجہ سے جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ دماغ کو بھی جا کے تری دے گا۔ اس وجہ سے دماغ کے اندر جو ہے، جو دماغ کے اپنے سیل ہیں، ان کو ٹھنڈک بھی ملے گی، تری بھی ملے گی۔ اس وجہ سے جو غصے کا مسئلہ ہے وہ بھی ان کا انشاءاللہ العزیز حل ہو جائے گا۔ جب غصہ آتا ہے تو اس سے مختلف قسم کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو یہ بھی غصے کی وجہ سے ہی ہے۔ جب سفرا بڑھتا ہے غصہ اس وقت زیادہ آتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، ایسے افراد جن کا سفرا بڑھ جائے، چاہے بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، اور اس سفرا سے ان کو یرقان کا مسئلہ ہو جائے، تو ان کے لیے یہ یعنی سونا کیا ہیرے سے بھی بڑھ کر یہ پھل ہے، تو وہ اس کا استعمال کریں، اور استعمال کرنے کے بعد جو رزلٹ ملیں وہ کمنٹس میں مجھے بتائیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔